السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں کے محبت بھرے 8 جھوٹ۔ زندگی میں 8 بار میری ماں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ لیجئے ماں کی دروغ گوئیوں کی گنتی پیش خدمت ہے۔ پہلا جھوٹ۔ یہ کہانی میری پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ میں بہت ہی غریب گھرانے کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ ہوش سنبھالا تو ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ کبھی کھانے کو کچھ مل جاتا تو ماں اپنے حصے کا کھانا بھی مجھے دے دیتی اور کہتی تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ میری ماں کا پہلا جھوٹ تھا جو میری ماں نے مجھ سے بولا۔ دوسرا جھوٹ۔ جب میں ذرا بڑا ہوا تو ماں گھر کا کام ختم کر کے قریبی جھیل پر مچھلیاں پکڑنے جاتی۔ ایک دن اللہ کے فضل سے اس نے 2 مچھلیاں پکڑ لیں۔ گھر آ کر یہی مچھلیاں جلدی جلدی پکائیں اور میرے سامنے رکھ دیں۔ میں کھا کر جو کانٹا پھینکتا ماں اسے اٹھا لیتی اور کانٹے پر جو بھورے لگے ہوتے ہیں انہیں کھا لیتی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے دوسری مچھلی ماں کے سامنے رکھ دی اور عرض کیا کہ یہ مچھلی آپ کھائیں۔ اس نے یہ کہہ کر مچھلی واپس کر دی کہ بیٹا تم کھا لو، مجھے مچھلی پسند نہیں ہے۔ یہ میری ماں کا دوسرا جھوٹ تھا جو اس نے مجھ سے بولا۔ تیسرا جھوٹ۔ جب میں اسکول جانے لگا تو ماں نے ایک گارمنٹس فیکٹری میں ملازمت کر لی اور گھر گھر جا کر کپڑے بیچنے لگی۔ سردی کی ایک شام تھی، بارش بھی زوروں پر تھی۔ میں بے قراری سے گھر پر ماں کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ وہ اب تک نہیں آئی تھی۔ میں اسے ڈھونڈنے نکلا، آس پاس کی گلیوں میں نظر دوڑاتا رہا۔ اچانک دیکھا کہ وہ ایک گھر کے دروازے پر کھڑی کپڑے بیچ رہی تھی۔ میں نے کہا ماں اب بس بھی کرو، تھک گئی ہوگی، سردی بھی بہت ہے، وقت بھی بہت ہو گیا ہے، باقی کام کل کر لینا۔ یہ سن کر ماں نے مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور بولی بیٹا میں بالکل نہیں تھکی۔ یہ میری ماں کا تیسرا جھوٹ تھا۔ چوتھا جھوٹ۔ میرا آخری پرچہ تھا، ماں نے ضد کی کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے گی۔ میں امتحانی ہال میں امتحان دے رہا تھا اور وہ باہر دھوپ میں کھڑی میری کامیابی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ میں باہر آیا، اس نے لپک کر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا، مجھے پینے کے لیے گنے کا ٹھنڈا رس دیا جو اس نے میرے لیے خریدا تھا۔ میں نے رس کا ایک گھونٹ بھرا اور ماں کے پسینے سے شرابور چہرے کی طرف دیکھا۔ ماں نے رس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو وہ بولی نہیں بیٹا تم پیو، مجھے پیاس نہیں ہے۔ یہ میری ماں کا چوتھا جھوٹ تھا۔ پانچواں جھوٹ۔ میرے ابا جان جوانی میں داغ مفارقت دے گئے، میری ماں اس دنیا میں تنہا رہ گئی۔ اسے اکیلے ہی زندگی کا بوجھ ڈھونا پڑا، مشکلات بڑھ گئیں، زندگی بسر نہایت مشکل ہو گئی۔ بے سہارا ماں تنے تنہا گھر کا خرچ کس طرح چلاتی؟ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ میرا چچا ایک رحم دل انسان تھا، وہ ہمارے لیے کبھی کبھار کچھ نہ کچھ بھیج دیتا تھا۔ جب ہمارے پڑوسیوں نے ہماری یہ حالت زار دیکھی تو میری ماں کو دوسری شادی کا مشورہ دیا کہ تم ابھی جوان ہو، دوبارہ گھر بسا لو تاکہ تمہیں سہارا ملے۔ مگر میری ماں نے فوراً میری طرف دیکھا اور کہا نہیں نہیں،
میں کسی سہارے کی محتاج نہیں۔ یہ میری ماں کا 5واں جھوٹ تھا۔ 6واں جھوٹ۔ الحمدللہ جب میں نے گریجویشن مکمل کر لی تو مجھے اللہ کے فضل سے ایک معقول ملازمت مل گئی۔ میں نے سوچا اب ماں کو آرام کرنا چاہیے اور گھر کی ذمہ داریاں مجھے پوری کرنی چاہیے۔ میری ماں بہت کمزور اور بوڑھی ہو گئی ہے۔ میں نے ماں کو کام کرنے سے منع کیا اور ماہانہ اخراجات کے لیے اپنی تنخواہ میں سے ایک رقم ماں کے لیے مختص کر دی۔ ماں نے یہ کہہ کر رقم لینے سے انکار کر دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ یہ میری ماں کا 6واں جھوٹ تھا۔ 7واں جھوٹ۔ میں نے نوکری کے ساتھ ساتھ اپنی مزید پڑھائی مکمل کر لی تو میری تنخواہ بھی بڑھ گئی اور پھر جلد ہی مجھے جرمنی میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی جو میں نے قبول کر لی اور پھر جرمنی چلا گیا۔ جرمنی میں مکمل طور پر سیٹ ہونے کے بعد میں نے ماں کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ کیا اور فون کر کے ماں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو اس نے میری تنگی کے خیال سے مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بیٹا تم تو جانتے ہو مجھے اپنے وطن ہی میں رہنا پسند ہے، میں اپنے ملک سے دور کہیں نہیں رہ پاؤں گا، ویسے بھی مجھے یہاں ہر قسم کی سہولت میسر ہے۔ یہ میری ماں کا 7واں جھوٹ تھا۔ 8واں جھوٹ۔ میری ماں بہت بوڑھی ہو گئی۔ دن رات کی انتھک محنت اور میری جدائی کے غم نے اسے بہت کمزور کر دیا تھا۔ پھر اسے سرطان جیسا موذی مرض بھی لاحق ہو گیا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بے اختیار مسکرائی مگر نقاہت کی وجہ سے ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ بہت لاغر ہو چکی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک آبشار بہہ نکلا۔ ایک قطرہ ماں کے رخسار پر گرا۔ ماں نے آنکھیں کھول دیں، میری طرف دیکھا اور کہا مت رو بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہ میری ماں کا 8واں اور آخری جھوٹ تھا۔ پھر میری ماں نے آنکھیں بند کر لیں اور ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن کی والدائیں زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور جن کی والدائیں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔